نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الله فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني۔ حضرات گرامی، آج 10 محرم الحرام 1445 ہجری ہے اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو نواسہ رسول جگر گوشائے بدول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا تھا، اور 50 ہجری کے قریب ان کے بڑے بھائی اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، جبکہ ان کا مقام بھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا شان بیان کیا، ساتھ ہی حضرت حسن کا بھی شان بیان فرمایا۔ ہما ریحانۃ من الدنیا، یہ دنیا میں یہ دونوں شہزادے میرے پھول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی اعتبار سے بھی فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی فضیلت بیان فرمائی، اخروی اعتبار سے بھی شان اور مقام واضح کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابو بکر صدیق ایک دن محبت سے اٹھایا اپنے کندھوں پر اور ان کو دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں، حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق فرمانے لگے حسن، آپ کی شکل و شباہت آپ کے باپ علی المرتضیٰ کی بجائے زیادہ آپ کے نانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان بچوں کو اٹھاتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ایسے کبھی کبھار ان سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بعض کبار صحابہ کے اوپر دشمنان صحابہ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں صحابہ نے نعوذ باللہ حضرت حسن کو زہر دیا تھا۔ ایک اور الزام ان کی ذات کے اوپر دشمنان صحابہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کے بالخصوص ٹھیکیدار بنتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اہل بیت کے بھی دشمن ہیں۔ ہم ہیں صحابہ سے محبت کرنے والے، ہم ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کے منہج پر چلنے والے، نہ ہمارا رافضیوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ناسبیوں سے تعلق ہے۔ رافضی صحابہ کے بظاہر دشمن ہیں، ناسبی بظاہر اہل بیت کے دشمن ہیں۔ ہم مسلک اعتدال رکھتے ہیں، مسلک اعتدال، مسلک اہل السنہ اور اہل الحدیث، ہمارا یہ نظریہ ہے۔ سارے صحابہ کامیاب ہیں اور اہل بیت کے تمام افراد کامیاب ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے نعوذ باللہ ان ظالموں کی طرف سے کہ بلا وجہ عورتوں کو طلاقیں دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت حسن کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، یہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو یہ صلح آج تک ہضم نہیں ہوئی جو حضرت حسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی، اور وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کی 2 عظیم ترین جماعتوں کے درمیان صلح کروائی تھی۔ یہ ان کو صلح دکھتی ہے، یہ ان کے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں، جس وجہ سے وہ حضرت حسن کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ صلح تھی سیدنا داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کے مابین۔ تو یہ تو وہ حضرت حسن ہیں۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، کا بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، وطروں میں پڑھتے ہیں نا۔ حضرت حسن کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ اور اسی طرح ہم تو ہر نماز میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تمہیں تو ہمیں حسن کے راستے پر چلا، تو حسین کے راستے پر چلا، تو ابو بکر صدیق کے، عمر فاروق کے، عثمان ذوالنورین کے، علی المرتضیٰ کے راستے پر چلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پیارے نبی پر صلاۃ ہو، سلام ہو، اللہ پیارے نبی کی آل پر بھی صلاۃ ہو۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، رحمت ہو۔ وہ نیک بندوں میں سب سے پہلے یہ صحابہ کرام اور اہل بیت آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ بھی موقف، یہ نظریہ ہمارے اکابر کا اور ہم سب کا، جمیع اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا یہ نظریہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث ہونے والے کسی بھی طریقے سے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہو، تمام جہان والوں کی لعنت ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دیگر ہمارے اکابر کا یہی موقف، یہی نقطہ نظر ہے۔ ہمیں حسن سے بھی محبت ہے، ہمیں حسین سے بھی محبت ہے، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ بلکہ یہ 12 امام جن کو کہا جاتا ہے نا امامت، یہ 12 امام، ہر ایک نے ایک اپنا اپنا امام بنا رکھا ہے نا، ہم کہتے ہیں سارے، سب کی عظمت کو سلام ہو، یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امام، اور یہ حضرت علی سے لے کر وہ حضرت حسن حسین، اور اسی طرح امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ سارے اہل السنہ کے امام تھے، جن پر آج کسی اور نے ٹھیکہ لیا اور سمجھتے ہیں کہ ان کے وارث ہم ہیں۔ کیوں؟ ان کے منہج پر چلنے والا، اور ان لوگوں، یہ لوگ جس راستے پر چلے وہ صحابہ کا راستہ تھا، وہ صحابہ کا منہج تھا، اس لیے یہ ہمارے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں جو امام کی اصطلاح چلتی ہے نا، امام کی، امام حسین علیہ السلام، یہ الفاظ پہ تھوڑا سا غور کریں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو امام ابو بکر آپ کیوں نہیں کہتے؟ حضرت عمر کو امام عمر کیوں نہیں کہتے؟ حضرت عثمان کو امام حسین عثمان کیوں نہیں کہتے؟ وہ دیکھو جی، آپ امام بخاری کو بھی تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کے نزدیک امامت نبوت سے افضل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام یا باقی جو 11 امام ہیں یہ نبوت سے بھی افضل ہیں، جبکہ ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت سے افضل کوئی نہیں، نبی سے افضل کوئی، نبی کے بعد پھر صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ اس لیے نبوت کا درجہ پہلے ہے، امامت کا درجہ بعد میں ہے۔ آپ امام کا لفظ یوز کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اعتراض تب ہے جب آپ ابو بکر کے لیے امام کا لفظ تو استعمال نہ کریں، عمر کے لیے نہ کریں، عثمان کے لیے نہ کریں، ناانصافی سے کام لیں۔ اور اسی طرح علیہ السلام، یہ اصطلاح خاص ہے نبیوں کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح ہم اولیاء کرام کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بولتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ اصطلاحیں ہیں، یہ خاص ہے۔ علیہ السلام یہ اصطلاح خاص ہے نبی کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ۔ حضرات گرامی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ادب، احترام کرنے والا اور ان کے منہج پر چلنے والا، سچی بات ہے وہی کامیاب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے جنوں کو بھی دیکھا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر وہ روئے ہیں۔ حضرت حسین وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت یوں بھی فرمائی تھی، حسین منی وانا منہ، علی منی وانا منہ، من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ ساری روایات درست ہیں، یہ تینوں چار، لیکن ناانصافی سے کام لیا جاتا ہے۔ یہی الفاظ پیارے نبی نے حضرت زید کے بارے میں فرمائے تھے، زید انت اخونا و مولانا، زید ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا مخلص دوست بھی ہے۔ یہاں بھی ترجمہ یہی ہے، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا علی دوست اس کا میں دوست۔ مولا کا معنی مخلص دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، اور لغت میں 10 سے زیادہ جو ہے اہل لغت نے مولا کے معنی استعمال کیے ہیں، لکھے ہیں۔ تو یہاں مولا کا معنی مخلص دوست ہے، جیسے حسین و منی و آنا منہ، اسی طرح آپ نے فرمایا تھا جلیبیب و منی و آنا منہ، یہ جلیبیب صحابی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ مگر بعض صحابہ کی شان ان میں تنقیس کی جاتی، بعض کی کیا نعوذ باللہ کہا جاتا ہے یہ 4-5 ہستیاں بچی تھی، باقی نعوذ باللہ مرتد ہو چکے تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے، آپ کے شدائی، آپ کے اشاروں پر قربان ہونے والے، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے صحابیت۔ وہ انجینئر مرزا علی کہتا ہے، وہ
وہ کہتا صحابی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات ہے مسلمان ہونا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس نے صحابیت کی حالت میں وفات پائی، چاہے اس نے 10 منٹ کے لیے صحابی بنا ہے، اس کی فوراً ڈیتھ ہو گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے صحابی بننا۔ اور اس مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئے مسلمان ہونے والے صحابی بنے اور کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول مجھے عمل بتایا، آپ نے ہمیں نماز پڑھا کر روزے رکھے، موٹے موٹے فرائض گنوائے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، اونٹ پہ بیٹھے ہیں، سوار ہوئے، اس کا کھائی میں اس گھوڑے کا اونٹ کا پیر آیا، صحابی زمین پر گرے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا میں نے جنت کے فرشتوں کو دیکھا ہے صحابی کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے صحابی رسول بننا، اور یہ کس منہ سے آرام سے کہہ دیتا ہے چودھری صاحب کہ نہیں جی صحابی بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات ہے فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان بننا کلمہ پڑھنا نہیں، صحابیت بہت بڑا اعزاز۔ اہل بیت بننا یہ پھر ڈبل اعزاز مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں اہل بیت میں جہاں پیارے نبی کی بیویاں ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، صرف ایک بیٹی نہیں، چاروں بیٹیاں شامل ہیں۔ حضرت حسن حسین بھی اہل بیت میں شامل ہے، حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اگر آگے سنیں، آل علی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنے بھی حضرت علی کی آل اولاد میں اہل ایمان تھے وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آل عباس اہل بیت میں شامل، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث، بنو ہاشم، یہ سب کا نام پیارے نبی نے ان 5-7 خاندانوں کے نام لے کر فرمایا تھا یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ ضرور بالضرور جہنم رسید ہوگا، وما علیہ الا